دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج بھی وہی باجوہ صاحب کی توسیع پر جو قانون سازی ہے وہی موضوع ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑا جو اپڈیٹ ہے اس دینے سے پہلے ایک ویری بریفلی مختصراً آپ کو قانون سازی کا طریقہ جو ہے وہ ایک دفعہ یاد دہانی کروا دوں۔ تو پاکستان میں کوئی بھی قانون بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے لا منسٹری میں اس کا مسودہ تیار ہوتا ہے، پھر لا منسٹر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں آ کر یا سینٹ میں، ٹیکنیکلی کہیں سے بھی شروع ہو سکتا ہے لیکن جنرلی قومی اسمبلی میں آتے ہیں، تو قومی اسمبلی میں اس بل کو انٹروڈیوس کراتا ہے۔ انٹروڈیوس کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کا ٹائٹل پڑھ دیتا ہے اور ساتھ ہی اس پر سائملٹینیسلی اس ٹائٹل پڑھنے سے سمجھ لیں پہلے وہ نوٹس دیتا ہے سارے اسمبلی کے ممبرز کو اور اس کے ساتھ کاپی اٹیچ کرتا ہے اس ٹیکسٹ کی، اس مسودے کی۔ تو جب وہ فارملی ایک مختصراً اس کا عنوان پڑھ دیتا ہے تو اس کو گویا وہ کہتے ہیں پہلی خواندگی یا فرسٹ ریڈنگ۔ اس کے بعد وہ گزٹ میں نوٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے۔ ہر منسٹری جو ہے اس کے لیے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، مثلا آرمی ایکٹ کے لیے اب متعلقہ کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی ہم ڈیفینس ہوگی جو دونوں میں ہوتی ہے، یعنی سینٹ میں علیحدہ ہے، قومی اسمبلی میں علیحدہ ہے۔ تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جائے گا، اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو بڑا تفصیلی کلاس بائی کلاس اس پر بحث مباحثہ کرے گی اور اس کے پروز اینڈ کانس، چاہے تو اس میں کوئی امینڈمنٹ وغیرہ بھی کرے گی اور وہ ریکمینڈ کرے گی، اور اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کم و بیش پوری اسمبلی کی ریفلیکشن ہوتی ہے، یعنی اس میں اپوزیشن کے ممبر بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے بھی، پروپورشنیٹ ٹو دیئر ٹوٹل اسٹرینتھ ان دی اسمبلی ان جنرل، یعنی معمولی سی کم و بیشی، ظاہر ہے ڈپینڈنگ اپن سچویشن ہو سکتی ہے۔ اب جب اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو صحیح سکروٹینائز کرتی ہے، اس کو ہیئر سپلٹنگ اس کی کرتے، پھر واپس وہ اسمبلی کو بھیج دیتی ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جب آ جائے تو اس کو پھر آرڈر آف دی ڈے فار دا موشن ریگارڈ ٹو بل اس میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی کسی خاص دن کے لیے جو آرڈر آف دی بل اسپیکر سیکریٹریٹ ایشو کرتا ہے ان میں اس کا بھی نام ہوتا ہے، اس کا اس مسودے کا یا مجوزہ قانون کا۔ اور اس کے بعد پھر کئی طریقے ہیں، مطلب کہ کئی آگے روٹس ہیں جن کو چاہیں تو ایک بھی اختیار نہ کریں، چاہیں تو کوئی ایک یا ایک سے زیادہ کر لیں۔ مثلا چاہے حکومت تو ایک سلیکٹ کمیٹی جو ہے، یعنی اسمبلی چاہے تو ایک سلیکٹ کمیٹی میں بھیج دے، یا اس کو پبلک اوپینین کو جج کرنے کے لیے اس کو اخبارات میں شائع کر دے۔ دونوں صورتوں میں، یا چاہے تو ویسے کنسیڈر کر لے ڈائریکٹ، تو دونوں صورتوں میں جب وہ پھر ریکنسیڈر ہوگی اسمبلی میں، یعنی سلیکٹ کمیٹی کے جانے میں جا کے واپس وہ رپورٹ آتی ہے یا پبلیکیشن اوپینین کے لیے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو فائنل رپورٹ سلیکٹ کمیٹی جو ہے وہ اسمبلی کو پیش کر دیتی ہے۔ جب فائنل رپورٹ آتی ہے تو پھر مرحلہ شروع ہوتا ہے سیکنڈ ریڈنگ یا دوسری خواندگی کا۔ اس میں پھر قومی اسمبلی میں ڈیٹیلڈ بحث ہوتے ہیں، جو عام طور پر آپ بحثیں قانون سازی پر سنتے ہیں، وہ اصل میں سیکنڈ ریڈنگ یا دوسری خواندگی کی سٹیج ہوتی ہے، یعنی یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں نا قانون بنانے کی۔ تو اس میں پھر اسمبلی میں کلاس بائی کلاس اس کے یعنی پوری طرح تھریش آؤٹ کی جاتا ہے، چاہے تو پھر وہاں پر امینڈمنٹس وغیرہ بھی پرپوز ہوتی ہیں۔ ان کیس کے وہاں بھی یہ معاملہ اسموتھ سیلنگ کے ساتھ ہو جائے، سیکنڈ ریڈنگ مکمل ہو جائے، تو پھر ایک تھرڈ اسٹیج، یعنی اس سے نیکسٹ اسٹیج ہے تھرڈ ریڈنگ یا تیسری خواندگی۔ اس میں بھی یہی ہے کہ مختصراً اس کا عنوان پڑھتے ہیں، کوئی عام اس کا نقطہ پڑھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ بل جو ہے یہ کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی یہ موشن پیش کی جاتی ہے اسمبلی میں کہ اس کو کنسیڈر کریں یا نہ، تو اگر موشن آ جائے کنسیڈر کریں، اور ان کے جنرل حکومت جب کرتی ہے تو وہ کنسیڈر ہی ہونے کی موشن ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ موشن دیٹ ہیز بین کیریڈ، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کو ہم فائنل ووٹنگ کے لیے اور ڈیبیٹ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور فائنل ووٹ سے پہلے ہلکی سی ڈیبیٹ ممکن ہے اس میں، پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے، جو جتنے ممبر پریزنٹ ہوں، اگر قومی اسمبلی کا کورم موجود ہو اور ممبر جتنے پریزنٹ ہوں ان کی اکثریت اس کو یس کر دے تو وہ پاس ہو جاتا ہے۔ ایک ٹیکنیکل انداز ہے، اس کو تھوڑے سے ممبر جو کورم نہیں بھی پورا تو کر سکتے ہیں۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر
یہاں پر جتنے موجود اسمبلی میں لوگ ہوں اپوزیشن کے یا حکومت میں، ان میں بے شک سب کو پتہ ہو کہ کورم سے لیسر لوگ ہیں موجود، لیکن یہ ذکر کوئی نہ کرے، جی خاموش رہے، تو پھر بے شک 5 بندے ہوں ٹیکنیکلی وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ تو بہرحال جب وہاں سے پاس ہو جائے تو پھر اس کو دوسرے ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے۔ اگر قومی اسمبلی میں شروع ہوا ہے تو پھر سینٹ میں، اگر سینٹ میں شروع ہے تو قومی اسمبلی میں، یہ سارے سٹیج دوسرے ہاؤس میں بھی مکمل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دوسرا ہاؤس بھی پاس کر دے تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، جسے 10 دن میں اس پر دستخط کرنے ہیں یا اسے واپس کرنا ہے، یا وہ واپس کر دے یا نہ دستخط کرے تو دونوں صورتوں میں وہ واپس سمجھا جائے گا۔ واپس آ کر پھر جوائنٹ سیٹنگ میں اس کو لیا جائے گا، جوائنٹ سیٹنگ پھر پاس کر دے تو پھر اس کے پاس جائے گا، پھر 10 دن کے اندر اندر اسے دستخط کرنا ہے، اگر کرے گا تو پھر ٹھیک ہے قانون بن جائے گا، نہیں بھی کرے گا تو قانون بن جائے گا، اب اس سے زیادہ نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر دونوں قومی اسمبلی اور سینٹ میں اختلاف ہو جائے کہ اس اسمبلی چاہتی ہے اس میں یہ امینڈمنٹ ہو یا سینٹ چاہتی ہے اس میں یہ امینڈمنٹ ہو، دوسرا ہاؤس ایگری نہ ہو، تو پھر جوائنٹ سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو وہ جوائنٹ سیٹنگ جو ہے اس میں پھر اسپیکر پریزائڈ کرتا ہے، اس کے لیے علیحدہ رولز بنائے جاتے ہیں، وہاں پر پھر جو اکثریت فیصلہ کرے اس کے حساب سے قانون بن جاتا ہے۔ یہ مختصراً ایک بات ہے۔ اب آتے ہیں کہ پریکٹیکلی اس قانون کی اب کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ویسے تو انٹینشن شروع میں یہی تھی کہ اسموتھ سیلنگ، ہاں ایک اس میں اور آپ کو بات عرض کر دوں کہ چاہے حکومت قومی اسمبلی کا اسپیکر اور لا منسٹر وغیرہ چاہیں تو وہ رولز کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، یعنی یہ سارا پروسیس جو ہے بریف ہو جائے گا، سمپلی لائیں مسودہ رکھیں اسمبلی میں، ہاں جی ووٹ دیتے ہیں، دلوائیں، یس ہو گیا پاس۔ یعنی یہ بارہا استعمال کیا جاتا رہا ہے پاکستان کی اسمبلی میں، لیکن اس کو کوئی اچھی پارلیمنٹری پریکٹس نہیں سمجھی جاتی۔ صحیح یہی ہے کہ یہ جو پہلے عرض کیا ہے، اور یہ اسی پر اصرار میاں صاحب کر رہے ہیں لندن سے کہ یہ طریقہ بنایا جائے، بلڈوز نہ کیا جائے۔ اس طرح ظاہر ایک سیریس بزنس لگے گا، نہ کہ بس ادھر سے پھونک مارا اور یہ چل دیے۔ بہرحال اس پر اپڈیٹ یہی ہے کہ بہت زیادہ کوئی سچویشن بدلی نہیں، وہی ہے کہ اب بھی مسلم لیگ نون جو ہے اس میں تذبذب ہے، اس میں یعنی وہ گو مگو کی کیفیت ہے، اس میں کئی فیکٹرز ہیں، مثلا رپورٹڈلی مریم نواز صاحبہ کا احتجاج ہے، باقی پارلیمانی لیڈرانز جو ہیں ان کے اختلافات ہیں، ریزرویشن اختلافات اس سینس میں کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس طرح قانون نہیں بننے دینا چاہیے، زیادہ کہتے ہیں کہ بننے دینا چاہیے، اور اس سارے لے دے میں ابھی یکسوئی نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے منڈے کو یہ ٹیک اپ ہونا تھا، اب منڈے کی بجائے بھی ٹیوزڈے بلکہ وینسڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے، یعنی بدھ کو اس کو ٹیک اپ کرے گی قومی اسمبلی۔ اس کا سبب یہی اختلافات ہیں جو مسلم لیگ نون میں ہے، ظاہر ہے میجر اپوزیشن پارٹی وہ ہے، اس کے اختلافات جو ہیں پھر وہ اس کو بڑا امپیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں، ایک تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ میکسیمم، حکومت سمجھ لیں باجوہ صاحب چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ میکسیمم اس پر یونانیمٹی آئے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں دیکھیں جی ہم تو سارا سلسلہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ میکسیمم تب آ سکتی جب نون لیگ بالکل یکسو ہو، اس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو ایک تو نون لیگ کو یہ مسئلہ ہے کہ اپنے اراکین کا، دوسرا ظاہر ہے پبلک پریشر ہے، اس لیے کہ وہی جو پہلے جن کو چارج کیا گیا ہے اچھا یا برے مقاصد کے لیے، ظاہر ہے کوئی برے نہیں ہیں، اچھے ہی ہیں، لیکن ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، تو وہ ایک مومنٹم کریٹ ہے نا عوام میں، ووٹرز میں یا ان کے چاہنے والوں میں، تو اب انہیں یہ لگتا ہے کہ دیکھیں جی ہم یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا۔ اب یہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ظاہر ہے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے، ان کے لیے کوئی فرنٹل قسم کا اٹیک کرنا یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پریکٹیکلی امپاسبل ہے، اس لیے کہ وہ ریال پولیٹک کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ فرکشن یہی ہے کہ جب بھی میاں صاحب کے پاس اقتدار رہا اس نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی، جنرل بیگ سے لے کر راحیل شریف تک سب نے ایکسٹینشن مانگی،
لیکن اس نے کسی کو بھی نہیں دی. اگر کسی نے اقتدار الٹ دیا ہے, آئین کو سبوٹاج کر دیا, جیسے کہ غدار جس کو ڈی چوک پر لٹکانے کی برکات کا ذکر ہوتا رہتا ہے, وہ خود لے لیں تو ان کی ظاہر ہے اب وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. لیکن میاں صاحب نے کبھی خود ایکسٹینشن نہیں دی ڈسپائٹ سو مچ پریشر. یعنی پارٹی کے اندر سے بھی پریشر رہا, ان کے جو باقی کو ورکرز یا کولیگز ہیں یا دوست ہیں ان کا بھی پریشر رہا, اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ پریشر رہا. اسٹیبلشمنٹ نے بلیک میل بھی کیا, ایجیٹیشن کروائے, قتل کے پرچے باقاعدہ. یعنی اب ذکر آ ہی گیا تو یہ جو ماڈل ٹاؤن میں قتل ہوا تھا, یہ بھی اس میں بھی دونوں طرف سے انجینئر کی گئی تھی, راحیل شریف کی طرف سے اور اس وقت کی ISI کے سربراہان کی طرف سے, کہ ایک طرف پولیس میں ایسے لوگ انجیکٹ کروائے تھے کہ جو معمولی سی بات پر اگر بالفرض 100 پولیس والے ہیں اس میں ایک بھی اپنا بندہ ہو کہ تم نے فائر کھول دینا ہے تو کام بن جاتا ہے. تو بہرحال ادھر بھی ان کے بندے تھے اور ادھر قادری صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ انوائٹ کیا ہوا تھا اور ان کو چارج کیا ہوا تھا. ان کو کہا تھا کہ تم نے مروانے ہیں, ہوا بھرنی ہے. ادھر کہا تھا کہ معمولی سی بات ہو تو تم نے مار دینے ہیں. اب ملبہ ظاہر ہے جہاں گرے گا وہ بلیک میلنگ کے لیے صرف صورتحال تھی اور یہ اس کو بھانپ گئے تھے. اس لیے میاں صاحب نے جب قومی اسمبلی پر حملہ ہوا, پارلیمنٹ پر حملہ ہوا, ٹی وی پر حملہ ہوا, تو اس وقت پولیس کو غیر مسلح کر دیا تھا کہ ہم نے بندے نہیں مروانے, یعنی لاشیں نہیں ان کو دینی. تو بہرحال وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کمال تھا. یہ راو انوار لوگ جو ہیں آج تک اس لیے قانون سے اوپر ہیں, اس لیے کہ طاقتور لوگ ان کے پیچھے ہیں, یہ ان کے مقاصد کے لیے لوگوں کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے. لیکن دیکھیں نا, اب سب سے ویکسٹ پوزیشن نون لیگ کی تھی نا, کہ پوری حکومت کا, اسٹیبلشمنٹ کا, نیب کا, ہر طرح کا دباؤ ان پر تھا. ان کے پاس تو منیمم جو ٹینٹیکلز تھے نا. اس کے باوجود کینیڈوی صاحب نے آ کر کیوں قصاص نہیں مانگا, کیوں اس کیس کو, یعنی بجائے رانا صاحب پر ANF کو چھوڑنے سے, اس سے بہتر نہیں تھا 302 اس پر لگواتے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر لگوائیں تو درمیان میں اپنے راو انوار جو ہیں وہ پھنس جاتے تھے, لہذا اس لیے اس کو نہیں چھیڑا گیا. آپ امیجن کریں کہ یہ جو ہمارے پاسبان ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں. لوگوں کو قتل کرنا, بیچنا ان کے لیے معمولی سی بات ہے. لیکن وین جب اپنی باری آتی ہے تو اتنا کرتے ہیں. جیسے پرویز مشرف جو ہے وہ واحد مظلوم آدمی ہے پاکستان کی تاریخ میں. اتنا اونچا وین کیا ہے, اتنا اونچا وین کیتا ہے اس دی ڈی چوک سے لٹکان دا. حالانکہ وہ ڈی چوک میں لٹکانے والا پیراگراف کوئی آپریٹو فیصلہ نہیں ہے, وہ ایک نوٹ آف ڈسینٹ کی اس کی حیثیت ہے. وہ قابل نفاذ نہیں ہے, وہ فیصلے کا حصہ نہیں ہے جس پر عمل درآمد ہونا ہے. تو بہرحال اس کے باوجود ایسے پروپیگنڈا کیا, اتنا اونچا وہن کیتا کہ لگتا ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ایک ہی مظلوم آدمی ہے جس کا نام پرویز مشرف ہے, اور ایک ہی ظلم ہوا ہے کہ یہ جو اس کو اب لٹکایا بھی نہیں. سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو جتنے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے, بچوں, بوڑھوں, عورتوں کے پر خچے اڑائے ہیں, جن کی معیشتیں تک نہیں ملی, ندی نالوں میں بہا دی گئیں, ان پر کوئی ظلم نہیں ہے. اور سمری ٹرائل کے ذریعے جو سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو خود ہی پکڑا, خود ہی پروسیکیوشن میجر صاحب نے حکم دیا, سزا موت کا جنرل صاحب نے کنفرم کیا, لٹکا دو. یعنی ادھر وین کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں. ظاہر ہے اب ان کے ساتھ اگر کسی نے فرنٹل اٹیک کرنا ہے تو پھر تو آپ کہیں گے کہ وہ دہشت گرد ہے. لہٰذا یہ سیاستدان جو ہیں ان میں ریزیلینس اور ساتھ اس میں یہ جو ہے نا تھوڑا لچک ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. ہم جیسے لوگ جو کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھیں جو گئے ہیں, یعنی عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو بھونکو دھونتو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, جو ایک فکرہ سچائی کا ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کہتے یا سوشل میڈیا پر نہیں کہتے, جو اسٹیبلشمنٹ کو ناپسند ہو, وہ بھی سیاستدانوں کی جب بات آئے تو وہ ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اب بھی کنفیوژن موجود ہے اور پہلے سے بھی زیادہ ڈیلیڈ ہے. پہلے تھا منڈے کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, لیکن اس پر لیجسلیشن کا پروسیس جو وہ کہیں امکان یہ ہے کہ بدھ تک ملتوی ہو گیا ہے, بدھ کو وہ پھر پروسیس ہوگا, اور ابھی تک 100% گارنٹی نہیں ہے کہ کیا الٹیمیٹ آؤٹ کم ہوگا. موسٹ پروبیبلی پاس ہوگا, لیکن کیا کیا ساتھ ہوں گے اور کتنے مخالفت میں ووٹ آئیں گے,
بس جس نے صحیح مخالفت کرنی ہے اس نے وہاں جا کر اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ادھر منہ کر لوں گا. یعنی خاموشی نیم رضا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایکٹیولی آپ ڈیفائی نہیں کرتے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ ساتھ ہی ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال تھی جو موجودہ ہے، اور اس میں ہمارے دوست کیونکہ آئیڈیلسٹک ہیں، وہ یعنی اپنے اپنے لیڈروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ونز اینڈ ول کے پابند ہیں. حالانکہ اگر آپ کسی کو لیڈر سمجھتے ہیں نا تو پھر اس کو تھوڑا بہت لیٹیچیوڈ تو ہونا چاہیے نا اسٹریٹجی طے کرنے کا، نہ کہ آپ کی مرضی، آپ کی پرسیپشن، آپ کا فہم جو ہے اس کے لیے لیڈنگ لائٹ ہو. ہاں ہونا تو کنورسلی چاہیے. بہرحال ظاہر ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے حقیقی دنیا میں کہ پبلک اوپینین کا اپنا ایک پریشر ہے اور لیڈرشپ کی اپنی مشکلات ہیں. کسی بھی جو انٹرنچڈ توپ و تفنگ کے ساتھ لوگ ہوں ان کے ساتھ ظاہر حکمت سے ہی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. یہی ہے کہ ان کو ایروڈ کریں. دیکھیں نا، اگر یہ مزاحمت نہ تھی تو آج تک پچھلے 4-5 سال سے اس کو اچیو کرنے کے لیے اتنے پاپڑ کیوں بلے گئے؟ اس کا مطلب کسی نے مزاحمت کی نا. اس کا نام اے ہو، بی ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، مریم نواز ہو، اس کا نام عدالت ہو، اس کا نام مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ ہو، کچھ بھی ہو، آخر یہی لوگوں میں سے کسی نے اس میں مزاحمت کی ہے نا، تو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو پورس کے ہاتھی بن جاتے ہیں. میں ایک ایسے یعنی شخص کو کے متعلق انفارمیشن ہے کہ خاصا عام آدمی ہے، سیاستدان ہے، کہ زرداری صاحب سے اس وجہ سے ناراض ہوا جب بلوچستان کا وہ ایشو تھا نا کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے بازی نہ کرو، ان کے یعنی بٹن پر نہ چلو، لہذا میں ورنہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں. تو پارٹی چھوڑ کر کہاں گئے جی؟ پی ٹی آئی میں. بندہ پوچھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک 2 pronged اسٹریٹجی ہے کہ حقیقی جو اسٹیبلشمنٹ کو ناپسندیدہ لوگ ہیں یا کم اوپر کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، جو فرنج پارٹیز ہیں چھوٹی موٹی جن کے پاس 2, 10, 5 MNA ہیں، اگرچہ وہ بڑے عزت لوگ ہیں، بڑے معتبر ہیں، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ان سے کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے. خطرہ انہیں مین سٹریم پارٹیز سے ہے جن کے پاس یہ سخت ہے کہ وہ اسمبلی میں آ سکتے ہیں اور حکومتیں بنا یا بگاڑ سکتے ہیں، so to say from the front. سمجھتے ہیں؟ تو لہذا ان کو دیکھیں ڈبل ایجڈ سورڈ ہے. ایک تو سپوز بعض لوگوں کی پرسیپشن کے مطابق، حالانکہ یہ ووٹ اسمبلی سے لینا بھی تو ووٹ ہی کی عزت ہے نا، لیکن بہرحال اگر اس کو نیگیٹو سینس میں دیکھیں تو وہ اس طرف بھی اپنا فائدہ لیں گے، اور ساتھ یہ پروپیگنڈا انہی صحافیوں سے جو حق بات کہنے کا جسارت ایک فکرے کی بھی نہیں کرتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی راگنی جو ہے اس کو چھیڑتے ہیں، ان سے اس طرح کے ڈائلاگ آپ دلوائیں گے کہ جو کئی چارجڈ قسم کے سپورٹر ہیں. دیکھیں جی بس انہوں نے بس غداری کی ہے. اچھا غداری کی ہے تو اب کہاں آپ جائیں گے جی؟ اس شخص کی جگہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ عجیب کہانی ہے، یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے. ایک طرف سے خود ہی فائدہ، اسی کو اس طرح مروڑ کے پھر اس طرح پروپیگنڈا کریں کہ جو اصل ٹارگٹ ہے ان کو کمزور بھی کر دیں. لہذا یہ جو ہے یہ اتنی انہونی بات نہیں ہے. انہونی یہ ہے کہ جب یعنی پرائم منسٹر جو ہے اس کے پاس بہرحال اختیار ہونا چاہیے کہ کسی کو وہ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے کسی کی یا نہیں کرتا، یا کسی کو ایکسٹینڈ کرتا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا بینیفیشری فرسٹ جو ہے وہ ظاہر باجوہ ہے. یہ پرابلم ہے. یہ اس سے یہاں جا کے ہماری ریشنل تھنکنگ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ سامنے وہ شخص آتا ہے جس سے ہمیں لیجیٹیمیٹلی نفرت ہے. تو بہرحال یہ بات بڑی لمبی ہوگی، معذرت. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہے